اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید متقین، یہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ، اس کا تیسرا روزہ چل رہا ہے، اور ہماری محفل جو صبح ہوتی تھی اب عصر کے بعد رکھا گیا ہے، تو آج تیسرا رمضان مبارک بھی ہے، اور آج کے دن کو خاص نسبت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ خاتون جنت کا آج عرس مبارکہ ہے، تیسرا رمضان ہے، رمضان مبارک، اور یقین جانیے کہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ ایسا گھرانہ ہے اہل بیت، اور یہ ایسے گھرانہ اہل بیت کے وہ عظیم شخصیت ہے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، جن کا ذکر خیر سننے والوں کا بھی ذہن اور دل دماغ پاک ہونا ضروری ہے، بولنے والا بھی اور سننے والوں کا بھی۔ تو رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، روزے کی حالت میں الحمدللہ جو شیطانی نفسانی وسوسے بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آج ان کا عرس مبارک ہے، ذہن میں امید کرتا ہوں پاک و صاف ہی ہے، اور رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ایسے پاک شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہے۔ خیر، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، یعنی اے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنے صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنے سروں پر چادر رکھ ڈالیں۔ یہاں یہ آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حجاب کے بارے میں یہ آیت پاک سورہ احزاب آیت نمبر 57 یہ آیت مبارک حجاب کے بارے میں ہے، ورنہ عورتوں کے اور مسئلے مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اور سورہ نور میں بھی ان کی بیان فرمایا ہے، ان کی مسئلے مسائل۔ لیکن یہاں یہ آیت پاک تو جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اپنے بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے پردے کا، یعنی پردے نے یہاں پر حجاب پکڑو، سر پہ چادر ڈالا کرے، یہ آیت پاک میں۔ اب میں نے یہ آج خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آیت کیوں پڑھی، اس کی وجہ ہے۔ پڑھنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہمارے مقدس نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہے، چاروں بیٹیاں کے، اور ایک روایت میں ہے 4 بیٹیاں 2 بیٹے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 بیٹے تھے۔ 2 یا 3 بیٹوں پر جو ہے روایت ہے، صحیح ہے کہ 2 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، جو بچپن ہی میں وصال فرما گئے، اور جن کا دونوں بیٹوں کا مزار مبارک
جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو خیر یہ 4 بیٹیاں جو ہے سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے پڑھی اسی لیے ہے کہ اہل تشیع شیعہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ ہے بی بی فاطمہ، ایک ہی بیٹی تھی، جبکہ خود ان کے شیعوں کی معتبر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کو 4 بیٹیاں تھیں، اور ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کی مقدس گرو دوسری بیٹے کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے مقدس تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار کی چوتھی لاڈلی بیٹی کا نام طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اے حبیب اپنی بیویوں، تو دیکھیے اگر ایک بیوی ہے واحد ہوتی تو ذکر ہوتا ایک یعنی واحد سے کہو، لیکن جب جمع کا صیغہ آ جاتا ہے خل ازواج کا، یہ علماء فرماتے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے عربی میں، جب کچھ زیادہ لوگ ہو ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو ثلاثہ کہتے ہیں، لیکن جب زیادہ لوگ ہوں تو ان کو جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 11 بیویاں تھیں، اور یہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا ان 11 بیویوں سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، پہلے تو پتہ چلا کہ ایک نہیں 11 تھے حضور کو، اور دوسرا فرمایا کہ وَبَنَاتِكَ کہ اور اپنی صاحبزادیوں سے کہو، اپنے اے حبیب اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں سے کہو۔ تو یہ وَبَنَاتِكَ یہ بھی جو صیغہ ہے جمع کا ہے، اگر ایک بیٹی ہوتی تو یہ لفظ ایسا نہیں آتا۔ یہ قرآن کی آیت سورہ احزاب کی بتا رہی ہے کہ حضور کو ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَبَنَاتِكَ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ تو جس میں اس کا معنی ہے اپنی صاحبزادیوں سے کہو، تو لہٰذا ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، یہ قرآن سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شہزادی جو آج جس کا ہم ذکر خیر سن رہے ہیں، تو یہ آیت سے پتہ چلا کہ حضور کے 4 بیٹیاں تھے، اور یقیناً اس میں کوئی بات اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں جس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہے، یعنی کہ وہ عمر میں چھوٹی ہے لیکن مقام و مرتبے میں اپنی بہنوں سے بھی بڑی ہے، رتبے میں درجات میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بڑا اونچا مقام رکھتی ہے، اور ان کا نام ہی دیکھیے آپ فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اور جب لغت میں ہم فاطمہ کے معنی دیکھتے ہیں تو فاطمہ کا معنی ہے چھوڑا لینا، کسی چیز کو ہٹا دینا، خیر لغت کا معنی ہے۔ حدیث میں ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے حبیب میں تیری بیٹی فاطمہ اور قیامت تک ان کی اولاد میں آنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دوں گا۔ تھوڑا ہوگا یہ حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نسل پاک سے اولاد چلے گی اللہ ان کو دوزخ میں جانے سے محفوظ رکھے گا، اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ، یعنی چھڑانے والی، دور کرنے والی، کس سے؟ دوزخ سے۔ تو ایک لفظ آپ کا فاطمہ بھی ہے، اور دوسرا آپ کا لقب ہے، آپ کا اصل نام تو فاطمہ ہے، اور آپ کا دوسرا نام ہے کہ بطول، بطول بھی آپ کا نام ہے۔ تو بطول کا معنی ہے کٹنا، سب سے الگ تھلگ،
اردو ترجمے میں آپ دیکھیں، پہلے ہم خاتون جنت کے نام پر کچھ بات کر رہے ہیں. نام فاطمہ کیوں رکھا گیا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور آپ کا ٹائٹل ہے بطول. بطول کا معنی ہے الگ تھلگ رہنا، کٹ کر رہنا. تو خاتون جنت کو بطول اس لیے کہا گیا ہے، بطول اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ سب دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اس لیے آپ کو بطول کہا گیا ہے. یہ نام بھی بتا رہے کہ ان کی خوبیاں کیا ہے. پھر اور ایک اور آپ کا بہت سے ناموں میں ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، تمام عالم کی عورتوں کی سردارہ. ٹھیک ہے. تو اس میں حدیث پاک میں آتا ہے رحمت قانین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. اس لحاظ سے کہ یہ سارے عالم کی عورتوں کی سردارہ ہے جنتی، تو اس لیے آپ کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے اور نساء العالمین یعنی سارے عالمین کی عورتوں کی سردارہ بھی کہا جاتا ہے. ایک اور آپ کا ٹائٹل ہے ام ابیحہ. سیدہ خاتون جنت کا ایک ٹائٹل ہے ام ابیحہ. یہ کیا ہے؟ ام ابیحہ کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں، اس کو کہتے ہیں ام ابیحہ. تو یہ آپ کو کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں، کیونکہ میں ام ابیحہ کا معنی بھی بتاؤں کیوں آپ کو کہا گیا ہے. لیکن ایک اور آپ کا نام رحمت قانین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جس طرح حور ہوتی ہے نا جنت میں، وہ حور ایک دم پاک و صاف ہوتی ہے، ان کو کچھ معاملات ہوتے ہیں ہمیشہ عبادت کرتے ہو، وہ پاک و صاف رہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی حوروں میں سے ایک حور ہے زمین پر. اس لیے طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا واحد ایک وہ خاتون ہے جو ہمیشہ عبادت میں رہا کرتی تھی. یعنی آپ پر جو عموماً عورتوں کو جو دن آتے ہیں وہ آپ کو نہیں آتے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حور ہے. اور سرکار مدینہ علیہ السلام خاص طور خاتون جنت کو قریب بلا کر سونگا کرتے تھے اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے جنت کی ایک پھول ہے، جنت کی ایک کلی ہے، اس کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ عابدہ طاہرہ، سیدہ زہرا عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان رحمت کی، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح مبارک 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا. اور انشاءاللہ کیونکہ 10 یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے، اس کے شروعات میں تیسرے رمضان کو عرس خاتون جنت ہے. پھر آپ آگے جائیں تو 10 تاریخ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس، 10 رمضان مبارک. پھر آگے جائیں تو 15 رمضان مبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاکہ دی. پھر آگے جائیں اور 16 رمضان مبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے. پھر 17 رمضان کو دیکھ لیں تو جنگ بدر کا واقعہ. پھر آگے جائے رمضان مبارک میں تو 20 رمضان یا 21 رمضان کو دیکھ لیں تو شہادت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو رمضان مبارک میں بڑے بڑے ہستیوں کے یوم آتے ہیں. پھر اسی رمضان مبارک میں بالخصوص حضرت سیدنا سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارکہ ہوتا ہے جو خواجہ بندر نواز کے پیر و مرشد ہے. تو بہت سے بزرگوں کے یوم رمضان جیسے مبارک مہینے میں آتے ہیں. تو اب تیسرا رمضان ہے، ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت پاک میں. لہذا سرکار مدینہ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تب خاتون جنت پیدا ہوئی. 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا
اور 35 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی، کیونکہ آپ سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، تب آپ پیدا ہوئے۔ اور جب 5 سال کی آپ عمر تھی خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، تب سرکار نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا مکہ میں۔ پھر جو ہے سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چاروں بیٹیوں کو بٹھا کر توحید کے بارے میں سمجھایا اور تمام باتیں سکھائے، اور اس کے بعد چاروں بیٹیوں کو ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ گئے۔ لیکن سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جو شروع سے حضور کی خدمت میں لیا تھا، یہ اور بیٹوں کو یہ مقام نہیں ملا جو خاتون جنت کو ملا ہے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جب جا کر واپس آتے تھے، یعنی کفار اور مشرکین میں جا کر اعلان کرتے، توحید کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، اور واپس گھر آتے تو تھکے مارے آتے تھے، تو خاتون جنت بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب جن کی عمر 6 یا 7 سال کی آپ سمجھ جائے، وہ دوڑتے ہوئے آتے اپنے والد کے اور آپ کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کو سلاتی، داڑھی مبارک کو سلاتی، کیونکہ سر پر داڑھی پر مشرکین مٹی ڈالا کرتے تھے اور خاتون جنت اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا کرتے تھے۔ یہ بچپن سے خاتون جنت میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت نبوت یعنی حضور کی خدمت میں رہنے کا شرف ملا ہے۔ اور جب 8 سال کی عمر تھی سیدہ خاتون جنت کی، تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے خاندان والوں میں بھی، کنبے والوں کو بھی اعلان فرمایا تھا کہ دین کی دعوت دی تھی، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے زیادہ تکلیفیں پہنچانے زیادہ لگ گئے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، تو کچھ اواباش آورہ قسم کے لڑکیوں نے سوچی کہ ان کو ستایا جائے۔ حضور جب سجدے میں گئے تو اونٹ کی اجڑی، جو اونٹ کو ذبح ہونے کے بعد اس کی جو غلیظہ جو اس کا ڈھانچہ نکلتا ہے، بڑا وزندار ہوتا ہے وہ ڈھانچہ، اونٹ کی اجڑی کو لا کر حضور سجدے میں ہے، مشرکین نے آورہ کو آپ کے پشت مبارک پر رکھ دیا، جس سے سرکار کو سجدے سے سر اٹھانا بڑا دقت یعنی مشکل ہونے لگی، اور سرکار سجدے میں اللہ کی تعریف کرتے کافی دیر گزری۔ جب یہ بات خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم کہ آپ کے والد کے ساتھ اس طرح کعبے کے سامنے کیا گیا ہے، آپ دوڑتے اپنے گھر سے نکلی اور آ کر پہلے تو دیکھیے ہمت دیکھیے، طاقت دیکھیے، شجاعت دیکھیے، 8 سال کی ہے لیکن آنکھ میں آنکھ ملا کر تمام ان آوارہ قسم کے لڑکوں سے ان کو تانا دیا، ان کو باطل کیا، اور باطل کر کر اپنے ہاتھ سے اپنے والد محترم کے پیٹھ مبارک سے آپ نے اجڑی کو ہٹایا اور اس غلیظات کو صاف فرمایا تھا۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ خاتون جنت کو اپنے والد سے کتنا لگاؤ تھا بچپن سے، اور نبوت کے کام میں وہ کتنا ساتھ برشانہ تھی اور کتنا ساتھ دیتی تھی۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ خاتون جنت، میں جس انداز میں فاطمہ کی تعریف بیان کروں شاید میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، ورنہ میں فضائل ڈائریکٹ بیان کر دیتا، لیکن چلے بچپن کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ڈائریکٹ فضائل بیان کروں، ذرا توجہ سے سنیں، آپ وقت بہت قریب آ گیا، اس لیے میں جلدی سے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ تبلیغ کرے، اللہ سے ڈرائے، تو بہت تکلیفیں بڑھنے لگی۔ کوئی آپ کے پیروں پر راستے میں کانٹے بچھا دیتا، کوئی آپ کے جسم مبارک پر مٹی پھینکتا، کوئی کنکر پھینکتا، اور جب سرکار علیہ السلام تھکے ہارے اپنے گھر آتے تو تسلی دینے کے لیے آپ کی مقدس بیوی سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رہا کرتی تھی، اور ایک آپ کے چاچا ابو طالب رہا کرتے تھے، اور تیسری خاتون جنت جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے والد کے سر کو بھی صاف کرتے تھے، اپنے داڑھی کو بھی صاف کیا کرتے تھے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو بیکارڈ کیا گیا مکہ میں، ہر طریقے سے تکلیف دینے کے بعد دیکھا گیا کہ یہ سمجھ نہیں رہے، مطلب یہ رک نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے بیکارڈ کیا، اور 3 سال تک شعبہ تعلیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو جو ہے
قید کر دیا گیا، جس میں لین دین کھانا پینا سب بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ 3 سال کا عرصہ جو گزرا ہے شعبہ ابی طالب میں، آپ کے چاچا تو آپ کے ہمیشہ ابو طالب ہمیشہ آپ کی نگہبانی کرتے رہتے، یہاں تک کہ صرف بھوک سے برا حال نہیں تھا، جان کا بھی خطرہ تھا، اس لیے آپ کے چاچا ابو طالب اس بستر پر، جس بستر پر حضور سویا کرتے تھے، کبھی حضور کو سلاتے تھے، کبھی دوسرے دن اپنے بیٹے کو سلاتے، کبھی تیسرے دن اپنے دوسرے بیٹے کو سلاتے، تاکہ دشمن پہ ایسا نہ ہو کہ اچانک آپ پہ حملہ کر کے آپ کو قتل نہ کر دے۔ اس طرح سے آپ کے چاچا، اس لیے کہ جب تک آپ کے چاچا ابو طالب تھے اور آپ کے مقدس بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سرکار کو تسلی دینے والے موجود رہا کرتے تھے، لہٰذا 3 سال کے عرصے میں بھی خاتون جنت اپنے والد کے ساتھ رہے شعبہ ابی طالب میں، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا پینا اتنا مشکل ہو گیا تھا، کوئی کھانا تو مہنگا ہو گیا تھا، کوئی ہمیں دیتا نہیں تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی غریب آنے نہیں دیتا تھا، تو ہم نے پتوں کو کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ جھاڑ کے پتے ختم ہو گئے تو ہم اپنے جوتوں کے تلووں کو نکال کے جو چمڑے کے ہوتے تھے اس کو جلا کر کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں اس اندازہ کریں ایسے معاملات میں بھی خاتون جنت اپنے والد کے ساتھ تھے، جو 9-10 سال کی عمر ہوا، آپ کی ایک اور بیٹی تو حبشہ چلے گئی تھی، اور ایک بیٹی تو جو ہے اس وقت ابو لہب کی بیٹی کے عقد میں تھی، یہ جو شعبہ شاید تنہا ایک ہی بیٹی خاتون جنت آپ کے ساتھ، لہٰذا 3 سال کے عرصے میں بھی آپ نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت میں رہ کر اس بھوک کو، اس تکلیف کو برداشت کیا، جس عمر میں بچے کھیلا کرتے ہیں، کودا کرتے ہیں، خاتون جنت کی شان پر لاکھوں سلام، ایسے حالات میں بھی آپ اپنے والدین یعنی اپنے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہے ہیں۔ اب 3 سال کے بعد پھر وہ معاملہ ہوا علم غیب کا، انشاءاللہ میں جمعہ میں سناؤں گا، اللہ پر زندگی رکھا تو کس طرح وہ شعبہ ابی طالب کا واقعہ ختم ہوا۔ 3 سال کے بعد پھر یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد شعبہ ابی طالب کا اپنے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اسی کے چند دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ادھر ابو طالب کا انتقال ہوا، جو کسی بھی ہلے کیسی بھی اپنے بھتیجے کو بڑا سپورٹ تھا ابو طالب سے، یعنی ظاہری طور پر، لیکن ان کا انتقال ہوا اور یہ زخم اس سکا نہیں تھا کہ آپ کی مقدس بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے گھر سے بھی سرکار بہت کم نکلا کرتے تھے، بس تبلیغ کے کام، زیادہ وقت اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ گھر کے اندر، اور روایت میں آتا کہ جس طرح خدیجہ الکبریٰ حضور کا خیال کرتی تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے خاتون جنت اپنے والد کا اسی طرح خیال کرتی، آپ کا بستر کا معاملہ ہو، آپ کے یعنی بستر بچھانے کا مسئلہ ہو، آپ کی خدمت کا مسئلہ ہو، اس طرح خدمت کرتی تھی، اس لیے آپ کو ام ابیہا بھی کہا گیا، اپنے باپ کی ماں جس طرح آپ خدمت کیا کرتی تھی، اسی لیے آپ کو ام ابیہا بھی کہا گیا۔ تو خیر خاتون جنت کو بے شمار جو فضائل اللہ کو اس کے رسول نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی جب آپ مدینہ پاک آئی تھی، کیونکہ جب ہجرت کا واقعہ جو ہوا ہے، سرکار کو حکم ہوا تھا اللہ کا مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آنے کا، سرکار ابوبکر صدیق کے ساتھ تو نکل گئے تھے، گھر میں مولا علی کو اور خاتون جنت کو چھوڑ کر گئے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں واپس کر وہ بھی نکل گئے، گھر میں خاتون جنت تھی، کیونکہ سرکار کا حکم تھا جب میں گھر جاؤں گا اور گھر جانے کے بعد پھر وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ پاک سے تم کو خط لکھوں گا، تم نکلنا، لہٰذا آپ کو اپنے والد کی بڑی بے فکر ہونے لگی، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دن کے بعد مدینہ پاک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد خبر بھیجی کہ ہم صحیح سلامت پہنچ گئے، تب آپ کو تسلی ہوئی، اور تسلی ہونے کے بعد پھر سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ مکہ سے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی بیٹی جو ہے ام کلثوم کو لانے کے لیے، جب وہ صحابی مکہ آئے اور آ کر رات کے وقت اچانک ان کو لے کر اونٹ پر جانے لگے، تو ایک بدبخت شخص نے یہ دیکھ کر آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ اونٹ سے نیچے گری تھی، آپ کی بہن کو بھی اور آپ خاتون جنت کو بھی بہت تکلیف ہوا تھا، مار لگے تھے، پھر وہ صحابی نے جیسا جیسا حالات کو سنبھال کر آپ کے حضور کے دونوں مقدس بیٹیوں کو مدینہ منورہ
پہنچا دیا تھا. اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو سرکار نے اس کو معاف نہیں کیا جس نے فاطمہ پر حملہ کیا تھا، خاتون جنت پر حملہ کیا تھا، معاف نہیں کیا. حضور نے فرمایا اگر وہ شخص تمہیں کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپا نظر آئے تو وہی قتل کر دو. دیکھیں خاتون جنت کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپا نظر آ جائے، کیونکہ حرم میں داخل ہونے کے بعد جو کو مارنے کی اجازت نہیں، لیکن جو اہل بیت کا گستاخ ہو، رحمت کونین کا گستاخ ہو، سرکار نے فرمایا اگر وہ کعبے کے اندر بھی ہے یا کعبے کے خلاف میں بھی تمہیں نظر آئے تو وہی پر قتل کر دو. پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کر قتل کیا تھا. لہذا مدینہ پاک میں آنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے 16 سال، ایک روایت میں آتا ہے 15 سال، اور صحیح روایت یہ ہے آپ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہوا، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنی مقدس شہزادی، اپنی مقدس بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، دیکھیے آپ شیعہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں اور بی بی فاطمہ بھی بنتی نہیں تھی، ابو بکر میں بی بی فاطمہ بھی بنتی نہیں تھی. لیکن یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت کرنے والے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر معاذ اللہ بنتی نہیں تو پھر وہ یہ ان کی فضائل کیوں بیان کرتی. لہٰذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن وہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر نہ جاتے ہو. روز جایا کرتے تھے. اور جب بھی حضور خاتون جنت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے جاتے تو خاتون جنت اپنے والد کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتی اور کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ چوم کر ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی. اور جب خاتون جنت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے ملنے حضور کے گھر پہ تشریف لاتی تو سرکار اپنی بیٹی کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ چوم کر اپنے پاس بٹھا لیتے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اہل بیت میں خاتون جنت بن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ مقام و مرتبہ ہے. حضور ان کو دیکھ کر محبت میں کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ چوما کرتے تھے. اس سے جہاں پر خاتون جنت کا مقام و مرتبہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اولاد اپنے باپ کی عزت کیسا کرے. یہاں پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اولاد اپنے باپ کا ادب کیسا کرے. یہاں پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اولاد اپنے باپ کا محبت تعظیم کیسا کرے. اور جہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے وہاں پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے محبت کیسے رکھے. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لہٰذا یہ محبت ہے. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور حدیث پاک میں فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو بہو جس طرح حضور چلتے، جس طرح حضور بیٹھتے، جس طرح حضور دیکھتے، جس طرح حضور بات کیا کرتے تھے، اگر حضور کا مشابہ ہو بہو اگر کوئی ہے تو فاطمہ زہرا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. خاتون جنت اپنے آقا یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل جو ہے آپ کا چلنا بھی حضور کی طرح تھا، آپ کا بیٹھنا بھی حضور کی طرح تھا. یہ ایسا نہیں کہ وہ حضور کی سنتوں پر چلتی ہے لیکن مزاج اور عادت بھی حضور کی طرح تھی. یہ اور بات ہے کہ حضور کی طرح سنت پہ چل رہے ہیں، حضور کی طرح سنت کی طرح بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یہ تو ہے، یہ تو غلام ہم اور آپ بھی کر لیتے ہیں. لیکن خاتون جنت اللہ پاک نے فطرتاً مزاج ایسی عطا فرمائی تھی کہ ہو بہو حضور کی طرح بیٹھتی تھی، حضور کی طرح کھانا کھاتی تھی، حضور کی طرح چلا کرتی تھی. جس طرح میرے آقا کی سوچ اور مزاج تھی ایسی سوچ اور مزاج جو ہے خاتون جنت کا. اس لیے دیکھیے آپ میں آپ کو کیا بتاؤں، رحمت حدیث پاک میں آتا ہے قاضی ایاز الشفا میں اپنی کتاب شفا میں لکھا کہ حدیث پاک کو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس صحابی کے چہرے پر پھیرا. قاضی ایاز نے لکھا اپنی کتاب شفا میں، غور سے سنیں آپ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. چہرے پہ پھیرا، پھیرنے کے بعد
قاضی عیاض کہتے ہیں اس صحابی کا چہرہ ایسا زندگی بھر چمکنے لگا کہ جو بھی ان کے سامنے آتا ان کے چہرے میں اپنے آپ کو ایسے دیکھتا جیسا کوئی آئینے میں دیکھ رہا ہو. یہ قاضی عیاض کی کتاب الشفا میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے مبارک چہرے پہ پھیرا تو ان کا چہرہ آئینے سے زیادہ روشن ہو گیا. جس طرح آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اس طرح دوسرے لوگ ان کے چہرے پہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے. اس طرح ان کا چہرہ روشن چمکدار تھا. تو مجھے بتائیے صرف اپنا دستے مبارک سرکار نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا تو ان کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا. تو خاتون جنت تو وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرا جگر کا ٹکڑا ہے, فرمایا میرا ٹکڑا ہے. اور سے نہیں حدیث کو ذہن رکھا, میرا ٹکڑا کا. یہ نہیں کہ دل کا ٹکڑا, ہم کہتے ہیں اپنے لال کو ہمارا دل کا ٹکڑا جگر, نہ, سرکار فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مطلب میں طہارت ہوں تو طہارت کا ٹکڑا فاطمہ ہے. میں پاکیزگی ہوں تو پاکیزگی کا ٹکڑا فاطمہ ہے. میں قرآن ہوں تو اس کی تفسیر فاطمہ ہے. لہذا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتی تو وہ سجدہ اتنا ہوتا, طویل ہوتا کہ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی. فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی اور آپ رو رو کے دعا کرتے کہ خاتون جنت یا اللہ ایک رات اتنی لمبی کر دے جس میں تیری بندی فاطمہ تجھے دل بھر کر سجدہ کر. پوری رات چلی جاتی تھی خاتون جنت. اس لیے عابدہ چونکہ نہیں کہا تھا, طاہرہ چونکہ نہیں کہا تھا, جو صفت ہے تبھی تو کہا تھا. لہذا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتون جنت کا رونا تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس شہزادی اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی, کام گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی. تو آپ کے ہاتھوں میں جب گھٹے آ گئے تو ایک بار مولا علی نے کہا کہ دیکھو سرکار کے پاس مال غنیمت آیا ہوا ہے, اس میں کئی غلام کئی کنیزیں آئی ہوئی ہیں, آپ جا کر اپنے لیے کچھ مانگو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس مال غنیمت کچھ لوگ آئے ہوئے, کنیزیں غلامیں آئے ہمیں عطا فرمائے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ تو میں نے سب کو بانٹ دیا, اب تو کچھ رہا نہیں. تربیت تھی, یہ تربیت کا معاملہ تھا, کچھ رہا نہیں. لیکن ایک دعا ایسی بتا دیتا ہوں, جب پڑھ لو گے تو دن بھر کی ساری تھکان ختم ہو جائے, دن بھر کی ساری تھکان. اور علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی جو دن بھر کام کر کر آدمی گھر آتے تھک جاتے ہیں نا, یہ دعا پڑھ رہے ہو کہ تھکان صبح تک ختم ہو جائے گی. وہ دعا کیا ہے؟ وہ تسبیح فاطمہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا. یہ حدیث بات تو خاتون جنت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کبھی تھکان محسوس ہی نہیں ہوئی, اس کے بعد کبھی مجھے تھکان محسوس نہیں ہوئی. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ خاتون جنت بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک بھوک پیاسے فاقہ بہت گزارتی تھی. آپ تو جب اپنے والد کی خدمت میں آئی تو بھوک کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا, پیلا ہو چکا تھا, اتنا اتر چکا تھا کہ دیکھیں اب جو بھوک کی وجہ سے چہرے اتر جاتے, زرد ہو گیا تھا. 3 سے 4 دن کی بھوکی تھی, لیکن لب پہ نہ اللہ سے شکایت نہ رسول سے شکایت, نہ کبھی یہ کہہ رہے کہ میں نبی کی بیٹی ہو کر بھوکی کیوں. ہم بول دیتے ہیں حضرت کے چاہنے والے کے پریشان کیوں, ہم یہ کہیں کیوں پریشان. لیکن یہ ایک امتحان ہوتا ہے, تربیت ہوتی ہے ہمارے لیے. لہٰذا جب وہ سامنے آئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے بیٹی کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میری بیٹی کا حال کیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی کیا بتا حضور, یا رسول 3 دن سے کھانا نہیں ملا. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مقدس ہاتھ اپنی بیٹی کے جو ہے بالکل گلے کے پاس رکھا. صحابی کے فرماتے خدا کے قسم کچھ دیر کے بعد خاتون جنت کا چہرہ بالکل زرد سے حشاش بشاش ہو گیا, اور یوں لگا کہ ان کو بھوک کی تکلیف ہی نہیں تھی. بس سرکار نے کچھ دیر ہاتھ رکھ کر دعائیں کی
اور کہا یا اللہ آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستائے نا، یہ کہہ کر ہاتھ ہٹایا، چہرہ تو بالکل بدل گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، ابھی پردے کا حکم تھا نہیں، وہ صحابی کہتے ہیں چند دن کے بعد، کئی دن کے بعد میں خاتون جنت سے ملا اور کہا کہ اے سیدہ اب آپ کا حال کیا ہے؟ اس وقت حضور نے دعا فرمائی تھی، اب کیا حال ہے؟ تو فرماتی ہے خاتون جنت جس وقت حضور نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی تھی وہ دن ہے آج تک مجھے کبھی بھوک نے ستایا ہی نہیں ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اس لیے سرکار فرماتے جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو جو کربلا میں معاذ اللہ جو شہید کیا ہے امام پاک کو، تو کس طرح وہ خاتون جنت ان سے خوش ہو سکتی ہے؟ وہ یزید پلید کو آج لوگ معاذ اللہ جنتی بنانے کے لیے کیا کیا کہتے ہیں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اور بھی روایتیں بے شمار احادیث پاک ہے، بس ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے اور چہرے سے تھوڑا سا پریشان نظر آ رہے تھے۔ خاتون جنت اپنے سرتاج سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ ابھی میرے بھائی عثمان نے حضور کی دعوت کی اور بڑی عالیشان دعوت کی۔ فرمایا کیسی دعوت کی؟ فرمایا کہ عثمان میرے بھائی حضرت علی کہتے ہیں خاتون جنت کو میرے بھائی عثمان نے حضور کو دعوت کے لیے بلایا تھا، حضور آپ اور آپ کے سارے ساتھی میرے گھر میں دعوت یاد آئے۔ حضور گھر سے نکلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کو گننے لگے۔ سرکار نے کہا عثمان تو میرے قدموں کو کیوں گنتا ہے؟ تو عثمان غنی نے کہا تھا یا رسول اللہ جو آپ کے گھر سے لے کے میرے گھر تک جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کرنے والا، ہر قدم پر جو ہے نا غلام کو آزاد کرنے والا ہو۔ انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا، حضور کے لیے ایک سے ایک کھانا بنا کر دعوت دی۔ تو خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے علی آپ کیوں اتنا جو ہے میرے عثمان کی دعوت کو دے کر آپ کیوں یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسی دعوت کرتے، کاش اتنی دولت ہمارے پاس ہوگی تو ہم بھی حضور کو اپنے گھر ایسی دعوت کر کر بلاتے۔ آپ نے فرمایا کہ علی گھبراؤ نہیں، آپ جا کر دعوت دے دو انتظام ہو جائے گا، دعوت آپ دے دو انتظام ہو جائے گا۔ کہا فاطمہ ہمارے پاس تو ایک ٹائم کی روٹی کا کھانا نہیں ہے، ایک ٹائم ہم روٹی بنا سکے اتنا آٹا نہیں ہے، ہم ہزاروں صحابہ کو کس طرح بلا کر دعوت دیں؟ ٹھیک ہے اگر وہ دعوت کا انتظام میں ہو جائے وہ غلاموں کو ہم کہاں سے آزاد کر سکے؟ تو لہٰذا خاتون جنت فرمایا کہ یہ سب اللہ کا کریم اللہ کرنے والا ہے، دعوت دی۔ سرکار علیہ السلام کو دعوت دی، مولا کائنات نے فرمایا حضور آئیے آپ کی دعوت ہے، اور حضرت علی نے دعوت دے کر آئے۔ اب آ کر گھر میں کہا کہ فاطمہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، حضور تو آ رہے اپنے غلاموں کے ساتھ، بولے کچھ نہیں تم سب کو بلاؤ بٹھاؤ۔ سارے لوگ آئے، حضور کی تشریف لائے، سارے صحابہ آئے بیٹھ گئے۔ خاتون جنت جو چولہے پر جو کھانے کا بگونا دیگچی تھی اس کو رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میری لاج رکھ لے، تیرا حبیب میرے گھر میں مہمان بن کر آیا ہوا ہے، ان کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے وسیلے سے جنت سے کھانا بھیجا تھا۔ اور جب یہ کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا دعوت کے وقت، سرکار نے پہلا نوارہ کروا فرمایا صحابہ جانتے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا میری بیٹی فاطمہ کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، یہ جنتی کھانا کھائے دیکھیے سب کو بس ہوا۔ جب سب کھانا کھا چکے خاتون جنت پھر سجدے میں چلے گئی، کہا یا اللہ تیرا حبیب اپنے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم رکھ کر آیا ہے ہر قدم پر تو جہنم سے ان کے غلاموں کو آزاد فرما دے۔ یہ دعا کرتے رہے گڑگڑاتے رہی۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ خاتون جنت کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی ہے، آپ کے قدم آپ کے گھر سے لے کر بی بی فاطمہ کے گھر تک جتنے آئے ہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے 1,000 اپنے بندوں کو غلاموں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعا ان میں ہمیں بھی ہمارے نام کو بھی داخل فرمائے جو خاتون جنت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے جہنم سے آزادی کا پیمانہ جاری فرما دیا ہے۔ یہ خاتون جنت کی مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں۔ اور رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے خاتون جنت کو بہت غم تھا،
بہت غم تھا اور وہ رو رہی تھی. تو سرکار قریب بلایا اپنی بیٹی فاطمہ کو اور کان میں کچھ کہا. اتنا کہنا تھا وہ مسکرانے لگی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے بہت پوچھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. سرکار کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب سیدہ عائشہ نے زور لا کر کہا اب تو بتا دو حضور نے آپ کو قریب بلا کر کہا کیا تھا؟ کہا کہ میں سرکار نے مجھے بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں لیکن اہل بیت میں میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے سے ملاقات کرے گی وہ تو ہے. یہ دنیا سے محبت تھی کہ اللہ سے. اور جن کے بیٹے حسن حسین ہو, جن کا شوہر مولا علی ہو, جو 12 اماموں کی ماں ہو, جن کی اولاد میں 12 امام ہو, امام جعفر صادق ہے, امام زین العابدین ہے, امام حسین ہے, امام علی رضا ہے, امام نقی رضا ہے, امام تقی رضا ہے, امام موسیٰ کاظم ہے, امام جعفر صادق ہے, جو 12 امام ہیں جن کے بیٹوں میں 12 امام ہیں, جن کی اولاد میں غوث اعظم. آپ کا فیض آج بھی جاری ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر رات میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا پردے کے ساتھ اور آپ کو جنت البقیع میں تدفین کیا 3 رمضان شریف کو, جو آج ہی کا دن تھا. آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں تدفین کیا گیا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن, کیونکہ ساری زندگی خاتون جنت کے چادر کو تو دور کی بال مبارک تو دور کی بات, چادر کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. لہذا قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی تو ایک آواز آئے گی لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو. تب سارے لوگ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے. 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں میری بیٹی فاطمہ جنت میں داخل ہوگی. اگر نگاہیں نیچے بھی رہیں گے لیکن 70,000 جھرمٹ میں حوروں کی جھرمٹ میں خاتون جنت میں داخل ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خاتون جنت کے فیضان سے مالا مال فرمائے, اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, اہل بیت کے وسیلے سے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے, اہل بیت کی سچی محبت اور عقیدت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تمام کو سچا عاشق رسول بنائے, ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.